ارشاد ہوا اے روح اللہ یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ آج اس لڑکے کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر سے بچانے والے اعمال کا آج بیان ہو رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ وہ سعادت مند جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ تو کاش یہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی ایک اور برکت بتاؤں۔ عام طور پر جو بچے کند ذہن، جسمانی طور پر کمزور، ضدی، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو نادان لوگ انہیں دینی تعلیم کی طرف، قرآن پاک کے حفظ کی طرف یا علم دین کی طرف وہ مائل کرتے ہیں، اور بعض تو سزا کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ سنیے، ایک صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بڑے بیٹے جن پر بہت خرچ کیا گیا، بہت کوشش کی گئی، ایک ڈاکٹر بنا اور دوسرا انجینئر بنا۔ تیسرا بیٹا مڈل میں آ کر فیل ہو گیا، تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر سزا کے طور پر اس بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے پر کرم فرمایا، اسے اپنا پاک کلام حفظ کرنے کی سعادت عطا فرما دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، ورنہ پچھلی جو آسمانی کتابیں، ان کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے، اور قرآن پاک کا اعزاز ہے اور اعجاز ہے کہ الحمدللہ عز و جل پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے۔ بہرحال بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان صاحب کا انتقال ہوا تو بعد انتقال حافظ قرآن بیٹے کو خواب میں ملے۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہ ابا جان ارشاد فرمائیے کیا معاملہ ہوا؟ کہا بیٹا قبر میں ڈاکٹر بیٹے کی ڈاکٹری کام نہیں آئی، انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ کام نہیں آئی، تیرے حافظ قرآن بننے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر کے سخت ترین معاملے سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رب کی رحمت جھوم جھوم کر برسے گی اور عذاب قبر سے نجات کی صورت بنے گی۔
وہ خوش نصیب جو عذاب قبر سے نجات پاتے ہیں، قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں. ان کے بارے میں بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، انبیاء عظام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، علماء اعلام، شہداء اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ خوش نصیب جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی بھی اللہ تعالی کی معصیت یعنی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ لوگ جو اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہوں، ان کے بدنوں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو قبر میں بھی انبیاء کا جسم سلامت رہتا ہے، اولیاء کا جسم سلامت رہتا ہے، علماء حقہ کا جسم سلامت رہتا ہے، شہداء کا جسم سلامت رہتا ہے، حفاظ کا جسم سلامت رہتا ہے، اور جو منصب محبت پر فائز ہیں ان کا جسم سلامت رہتا ہے، اور وہ بدن جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کی ہو اس کا بدن بھی سلامت رہتا ہے. اور وہ سعادت مند امتی جو نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، قبر میں بھی اس کا جسم سلامت رہے گا. میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے، اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے، الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عذاب قبر سے بچانے والے اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ سعادت مند جو نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپناتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے.
چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی شرح الصدور میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، میں نے ایک جنازے کو اٹھایا تو کہا یا اللہ عز و جل میرے لیے موت میں برکت دے، تو کوئی بولنے والا میت کی چارپائی سے بولا اللہ تعالی آپ کو موت کے بعد بھی برکت دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، سن کر مجھ پر خوف طاری ہوا، آواز آ رہی ہے، آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مرنے والے کو سپرد خاک کر کے واپس ہوئے